حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کے جہاد ہوگا، حضرت مہدی کی قیادت میں جہاد ہوگا، یہ تو بخاری مسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہے اور امت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ اس کا انکار کرنا یہ گمراہی ہے۔ باقی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی مستقبل کی پیش گوئیاں کی ہیں ان میں کچھ تو پوری ہو چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی ایک آگ نکلے گی، مجھے پوری حدیث کے الفاظ یاد نہیں ہیں، بہت یعنی ظاہر ہے حدیث پڑھے ہوئے 20-25 سال ہو گئے، یہ والی حدیث ہے اس کی بات کر رہا ہوں کہ اس سے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ تو علامہ نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ آگ لگ چکی ہے دنیا میں، بہت بڑی آگ لگی تھی عرب میں، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پوری ہو چکی ہے آج سے کئی سو سال پہلے۔ تو ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی پیش گوئیاں ہیں کچھ پوری ہو چکی ہیں، کچھ پوری ہوں گی، لیکن نبی نے جو بھی مستقبل میں ہمیں بتایا کہ ہوگا اس میں ہمارا ایمان ہے ہوگا، لیکن ہم نے جو فیصلے کرنے ہیں وہ ان پیشگوئیوں کی بیس پہ نہیں کرنے ہیں۔ ہم نے موجودہ حالات کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی ایک صاحب آئے میرے پاس ملنے کے لیے کہ فلاں ملک میں امام مہدی آئیں گے، تو میں ابھی وہیں جا رہا ہوں اور وہاں کچھ کرنے کا پروگرام ہے۔ میں نے اس کو روکا، میں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کہہ رہے امام مہدی وہاں نہیں آئیں گے۔ میں نے کہا آئیں گے نہیں آئیں گے یہ ایک الگ بحث ہے، جب آئیں گے وہ آنا ہوگا، آپ وہ کرو جو شریعت آپ کو ابھی حکم دے رہی ہے۔ اب امام مہدی دریافت ہوں گے، لوگ ان کو تلاش کریں گے بیت اللہ میں طواف کرتے ہوئے، تو اب یہ تھوڑی کہ میں عمرے پہ چلا جاؤں کہ امام مہدی آنے والے ہیں، مجھے کیا پتا کب آئیں گے۔ جب جو کام ہوگا وہ ہو کے رہے گا، ہم نے وہ کرنا ہے جس کی شریعت جس کا ہمیں حکم دے رہی ہے۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جہاد بھی نظر آئے گا، آپ کو دعوت بھی نظر آئے گی، برداشت بھی نظر آئے گا، انتقام لینا بھی نظر آئے گا۔ یہ سب چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہیں۔ انتقام بھی لیا آپ نے، برداشت بھی کیا آپ نے، جہاد بھی کیا آپ نے، جہاد کو ٹالا بھی ہے آپ نے، صلح حدیبیہ میں آپ نے جہاد کو ٹالا ہے۔ یہودیوں سے دشمنی بھی کی، ادھر توجہ کریں میری طرف، ادھر کیا دیکھ رہے ہیں۔ یہودیوں سے آپ نے دشمنی بھی کی اور یہودیوں سے معاہدے کر کے ایگریمنٹ بھی کیے جنگ بندی کے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اسلام ہمیں حکم دیتا ہے گراؤنڈ ریئلٹی، زمینی حقیقت کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرو، زمینی حقیقت کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو دو میدان ہیں جو اسلام نے ہمیں دی ہیں، ایک میدان ہے دعوت کا اور ایک میدان ہے جہاد کا۔ تو جہاد کے میدان میں یہ فیصلہ کرنا پہلے ضروری ہے کہ کہاں ہوگا کہاں نہیں ہوگا، اس کے اسباب کیا ہیں آپ کے پاس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال جہاد نہیں کیا، اسباب نہیں تھے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال جہاد نہیں کیا، اس لیے کہ 40-50 لوگ پوری قوم سے نہیں لڑ سکتے تھے۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب تک نہیں آئے فرعون کے خلاف بغاوت نہیں کی، اور موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی بغاوت نہیں ہوئی ہے۔ کیوں؟ فرعون بہت طاقتور تھا، وہ بنی اسرائیل کے بچے ذبح کر رہا تھا، تو جو قوم اپنے بچے ذبح ہونے سے نہیں بچا سک رہی، وہ اس کے خلاف تلوار لے کے کیسے چڑھ جاتی فرعون کے خلاف؟ اتنا طاقتور تھا۔ تو اللہ نے وہاں بھی اسباب کے اختیار کرنے کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، کہ اے موسیٰ آپ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو اور اللہ کی مدد کا انتظار کرو۔ بس یہ نہیں کہا کہ جا کے جو ہے نا فرعون پہ چڑھائی کر دو، صبر صبر صبر۔ اور پھر ایک دن حکم آیا کہ بنی اسرائیل کو لے کے آپ مصر سے نکل جائیں، وہاں بھی فرعون نے پیچھا کیا ہے، تو وہاں بھی حکم نہیں دیا فرعون پہ چڑھائی کر دو۔ وجہ کیا ہے؟ طاقت کا توازن بولو ہے ہی نہیں، کوئی برابر بھی نہیں ہے نا، کوئی انتہائی طاقتور کے سامنے انتہائی کمزور۔ ہاں کہیں معجزہ ہو گیا تو ایک الگ بات ہے کہ کمزور کو اللہ نے بہت زیادہ طاقتور پہ غالب کر دیا، یا اللہ نے خود حکم دیا ہو کمزور کو کہ براہ راست کے لڑو، تو پھر تو لڑنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ جب تک آسمان سے وحی نہیں آ جاتی تو وہاں پھر اللہ کا حکم یہی ہے اِن یکم منکم مئۃ یغلبوا مئتین، 100 اور 200 کا ریشو کم از کم ہونا چاہیے، آدھی طاقت ہونی چاہیے۔ آدھی بھی نہیں ہے تو میری اجازت نہیں ہے لڑنے کی، اتنی طاقت ہو تو جا کے کرو یہ کام، ورنہ آرام سے بیٹھے رہو، اس سے بھی جاؤ گے جو ہے۔ تو اس لیے اس وقت جہاں جہاد ہے وہاں تو ہے، ہم اس کے منکر نہیں ہیں،
لیکن جہاں جہاد نہیں ہے وہاں لڑائی کا میدان گرم کرنے سے مسلمانوں کا نقصان زیادہ ہوگا، مسلمانوں کو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ تمہارے پاس کچھ ہے نہیں لڑنے کو، تم اپنا دفاع کر لو، بہت بڑی بات ہے یہ۔ ابھی تو اپنے ملک کو بچا لو بس۔ اور ہمارے یہاں کہتے ہیں ملک پہ ادھر جا کے چڑھائی کر دو، ادھر چڑھائی کرو گے کن میزائلوں سے؟ امریکہ سے میزائل لے کے امریکہ پہ چڑھائی کرو گے؟ امریکہ تمہیں جہاز دے گا اپنے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے؟ تو ابھی اپنے ملک کو بچا لو کسی طریقے سے، اس کی سالمیت خطرے میں ہے۔ ابھی سب سے بڑا جہاد یہی ہے کہ ملک بچا لو آپ۔ تو دوسرا میدان ہے دعوت کا۔ دعوت کا میدان کیا ہے؟ نرم، اس میں تلوار نہیں ہے، جو تبلیغ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا، قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی۔ فرعون کے سامنے جا کے بھی آپ نے نرم لہجے میں بات کرنی ہے۔ تو فرعون سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ اور موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ افضل دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ اتنے جلیل القدر پیغمبر کو کہا جا رہا ہے کہ ایسے ظالم کے سامنے بات کیسے کرنی ہے؟ بولو نرم۔ تو آج ہماری دعوت میں نرمی ختم ہو گئی، دعوت میں نرمی ختم۔ جو جہاد کی جو میدان میں کرنے کی چیزیں تھیں وہ دعوت کے میدان میں ہو رہی ہیں۔ اس کو وہ بھی کافر ہے، وہ بے پردہ عورتیں، اب بے پردہ عورتوں میں بیان ہو رہا ہے تو یہ تھوڑی بیان ہوگا کہ تم سب جہنم میں جاؤ گے، سے وہ پردہ تھوڑی کر لیں گی وہاں تو۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اس کو تو حکمت سے دین کی دعوت دینی ہے، ان کو تو قریب کر رہے ہیں دین کی دعوت کے لیے۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب گھر میں جو شخص دیندار بن جاتا ہے وہ بدتمیز بہت ہو جاتا ہے۔ گھر میں جو بھائی نمازی پرہیزگار ہوگا وہ کیا ہوگا؟ بدتمیز۔ تو ماں باپ کہتے ہیں باقی سارے نارمل ہیں، یہ کچھ عجیب سی چیز آ گئی ہے مارکیٹ میں۔ اس لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ گھر میں جو دیندار بنتا ہے نا، نماز پڑھتا ہے، اس کو اپنے اخلاق بہت زیادہ اچھے کرنے پڑیں گے، بہت زیادہ اپنے اخلاق کو پہ محنت کرنی پڑے گی اس کو۔ تو دیندار لوگوں کو چاہیے بہت زیادہ احتیاط برتیں وہ، اس سے اللہ ان کے درجات بلند کرے گا۔ بات بہت لمبی ہو گئی، تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ بھائی جب امام مہدی آئیں گے جہاد ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جہاد ہوگا۔ ابھی آپ جو زمینی حقیقت کو دیکھ کے جو کرنا ہے آپ وہ کرو۔ لوگ کہتے ہیں میں امام مہدی کا لشکر تیار کر رہا ہوں، بالکل بھی آپ کو اس کی ضرورت بولو نہیں ہے۔ کائنڈلی آپ یہ کام نہ کریں۔ کہتے ہیں میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک لشکر تیار کروں، رہنے دو بس، آپ وہ لشکر کہیں اور جا کے پھٹے گا، سب کو خراب کرے گا وہ لشکر۔ سمجھتے ہو؟ بہت لوگ آئے ہیں، بہت تحریکیں اٹھی، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لشکر تیار کر رہے ہیں، اور پھر یہ ہمارا یہ لشکر یہاں سے اٹھے گا، ہوتے ہوتے شام میں جا کے حضرت عیسیٰ سے مل جائے گا۔ وہ انڈا موڑ پہ ہی ختم ہو گیا آ کے۔ تو جو ابواب الفتن ہے نا، نبی سے جو فتن کے ابواب ہیں، وہ ہمیں بتانے کے لیے کہ ایسا ہوگا۔ بس کرنا کیا ہے؟ کرنا وہ ہے جو آج سمجھ میں آ رہا ہے آپ۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ اتنی عورتیں، بیوہ اور طلاق یافتہ عورتوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، ان کا گروتھ ریشو بھی بڑھ رہا ہے، اور مردوں میں موت بھی بڑھ رہی ہے مردوں میں۔ تو انہوں نے کہا دیکھیں تو قیامت کے قریب تو 50 عورتیں اور ایک مرد ہوگا، تو 4 شادیاں بھی کافی نہیں ہوں گی۔ حدیث میں آتا ہے قیامت میں عورتیں اتنی زیادہ ہوں گی، 40، ایک روایت میں آتا ہے 40 عورتوں کے مقابلے میں ایک مرد ہوگا۔ اب یا تو وہ ایٹم بم سے مرد مر چکے ہوں گے یا کیا ہوگا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ایسا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے 40 مرد اور ایک عورت، یہ ریشو ہوگا۔ تو اب میں کہوں کہ جی چونکہ قیامت میں ایسا ہوگا تو پھر تو اب ایک مرد 4 شادیاں بھی کر لے تو عورتیں پوری نہیں ہوں گی، تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے 4 شادیوں کا۔ ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے فائدہ ہی نہیں ہے، یہ تو کیا کریں ہم، تو ایک ہی کرو بس، اپن کو مرنے دو۔ اور یا کوئی مفتی آگے فتویٰ دے دے کہ قیامت کے قریب 40 عورتیں ایک مرد ہوں گے، تو اس ایک مرد کے لیے 40 عورتوں سے نکاح جائز ہے، ابھی سے ٹریننگ شروع کر دیں ہم، اس کی تیاری، حکیم لوگ دوائیں ایجاد کرنا شروع کر دیں۔ بھئی ایک مرد اور 40 عورتیں ہوں گی، تو ایک مرد کو 40 عورتوں سے نکاح تو کرنا پڑے گا نا، تبھی تو عورتیں نمٹیں گی۔ تو اس لیے ہم ابھی سے تیاری شروع کر دیں، دوائیں کھانا لوگوں کو شروع کر دیں، اور فتویٰ دینا شروع کر دیں بھائی 4 سے زیادہ بھی جائز ہے۔ تو کوئی عقل مندی کا کام ہوگا؟ کوئی عقل مندی کا کام۔ اب اگر کوئی کہے بھائی ابھی جو ہے نا آپ لوگوں کو سمجھائیں، تیار کریں، 4 سے زیادہ شادیاں کریں کیونکہ ایک وقت آنے والا ہے کہ عورتیں اتنی ہوں گی، تو اس کا جواب کیا ہے؟ بھائی جب وہ وقت آئے گا تو اس وقت دیکھا جائے گا۔ ابھی ہم نے ابھی کے حساب سے اتنی عورتیں نہیں ہیں، ایک کے مقابلے میں 4 بھی نہیں ہیں، تو ابھی کے حساب سے جو ہے نا ہم اس پہ فتویٰ دیں گے، تو مستقبل میں جو ہوگا وہ ہوگا۔ تو ایسے تو حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت آئے گی نا تو ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اب ہم کہ چونکہ سب خراب ہو ہی جائیں گے تو لوگوں کی اصلاح کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی ہمیں تو ابھی اصلاح کرنی ہے، لوگوں کو جہنم سے بچانا ہے۔ جو ہونا ہوگا وہ جب ہونا ہوگا وہ
ہو جائے گا. ہم نے ابھی کو دیکھ کے چلنا ہے کہ ابھی کیا ہوگا. منگنی کے بعد عید اور دیگر موقعوں پر لڑکی کو لڑکے والوں کے گھر کی طرف سے دیے جانے والے تحائف کیسے ہوں؟ یہ منگنی ہی نہیں ہے اسلام میں, تو منگنی کے بعد تحفے کہاں سے ہوگا؟ خطبہ کا لفظ ہے عربی میں, اور حدیث میں بھی خطبہ کہتے ہیں نکاح کا پیغام بھیجنا. بھئی آپ کو کوئی رشتہ پسند آ رہا ہے, 2 رکعت پڑھ کے استخارہ کیا, سنت استخارہ, اس میں نکلے گا کچھ بھی نہیں, اس میں نکلتا کچھ بھی نہیں ہے. استخارہ ایک دعا ہے, اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاقدرہ لی. اللہ مقدر کر دے اگر یہ بہتر ہے تو بس 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگی, اور کرنا کیا ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے, جو سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ کر لینا ہے. جیسے میں نے جب دوسری شادی کا ارادہ کیا, جہاں میں نے پیغام بھیجا استخارہ بھی احتیاطاً کر لیا, اور دل میں یہ تھا کہ کرنا تو ہے یہیں پہ. کرنی کہاں ہے؟ یہیں کرنی ہے, چاہے استخارے میں نو آئے یا استخارے میں یس آئے. وجہ اس کی ہے کہ استخارے میں کچھ بھی نہیں نکلتا, اگر کچھ نکلا تو آپ کا اپنا دماغی تخیل ہے. استخارہ اللہ سے مدد لینے کا نام ہے کہ اللہ اگر یہ بہتر نہیں ہے تو ویسے ہی ہٹا دے بس اس کو. تو یہ ہمارے نبی نے کتنے نکاح کیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں 20 دفعہ سنا چکا ہوں. جب مدین گئے تو جن بچیوں کی خدمت کی آپ نے, لڑکیوں کی خدمت کی, ان کے والد نے بلایا, اسی مجلس میں کہا کہ ان میں سے ایک بیٹی کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, اعلیٰ ان تأجرنی 8 حجج, آپ 8 سال بکریاں چلائیں. ہمیں تو نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام گئے کمرے میں جا کے استخارہ نکالا انہوں نے, اور 6 مہینے استخارہ نکالتے رہے, فوراً فرمایا ذالک بینی و بینک, قبول ہے. ٹھیک ہے, کیا فرمایا؟ قبول. تو منگنی اسلام میں نہیں ہے. نکاح کا پیغام بھیجیں, پہلے سوچ لیں, استخارہ بھی کر لیں, مشورہ بھی کر لیں, پیغام بھیجیں, اور سامنے والے یا تو ہاں کریں یا نہ کریں, وہ بھی سوچ لیں. سوچنے کے بعد نہ کرنا ہے نہ, ہاں کرنے کا مطلب ہے آؤ نکاح پڑھو. ہاں کرنے کا مطلب کیا ہے؟ چلو بھئی ہماری طرف سے قبول ہے تو اب یہ تمہاری امانت ہے. رخصتی میں تاخیر ہو سکتی ہے کسی وجہ سے, نکاح میں تاخیر بولو نہیں ہونی چاہیے. رخصتی میں اگر ہے تو بھئی ابھی کوئی مسئلہ ہے, نہیں رخصتی کر پا رہے تو نکاح, تو پھر جو مرضی تحفے تحائف بھیجتے رہیں تو منگیتر کچھ بھی نہیں لگتی. سمجھتے ہو, اس کو تحفے اور گفٹ بھیج کے فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور منگنیوں میں ٹوٹنے کا ریشو بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ اسی دوران ادھر ادھر بھی سیٹنگ اس کی بھی ہو چکی ہوتی ہے اور اس کی بھی ہو چکی ہوتی ہے. منگنی ہے نا, اس کے کوئی شرعی عقد تو ہے نہیں ہے. کیا قرآن کو اردو میں پڑھنے تاکہ سمجھا جا سکے, کیا اس طرح پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے, لیکن جو اصل ثواب عربی میں پڑھنے سے ملتا ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے, جو عربی میں ہے وہ انگلش یا اردو میں نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے الف لام میم پڑھا اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی زبردست بات لکھی ہے. فرمایا نبی نے مثال دی ہے حروف مقطعات کی, جن کا مطلب اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے قرآن بغیر مطلب کے سمجھے بھی 30 نیکیاں ملتی ہیں, 3 کلموں پر مشتمل ایک لفظ, ایک کلمہ پڑھنے سے. تو الف 10 نیکیاں, لام 10 نیکیاں, میم 10 نیکیاں. تو یہ بغیر سمجھے پڑھنے پر ہے, تو سمجھ کے بھی پڑھو اور بغیر سمجھے بھی پڑھو. آپ جو مطالعہ کرتے ہیں نا قرآن کا, اس پہ تلاوت کا ثواب نہیں ملتا. ٹھیک ہے, تفسیر سمجھنے کا ثواب مل جاتا ہے, تو تلاوت کا ثواب جب بھی ملتا ہے. اچھا, میری تفسیر کے لیکچر ہیں مفتی طارق مسعود اسپیچز, جو ہمارا چینل ہے, تو اس پہ جا کے وہ لیکچر سنیں شروع سے, اس سے قرآن انشاءاللہ آپ کو قرآن کی زبان میں سمجھ میں آئے گا. تو تفسیر بھی پڑھا کریں, تلاوت بھی کیا کریں. جلدی مکمل کر لیں میرا وہ ہو گیا, صلاۃ و تسبیح ہو گیا. کیا غزوہ ہند کا کیا حکم ہے؟ غزوہ ہند کا حکم یہ ہے کہ آرام سے انسان کے بچے بیٹھ کے پاکستان کو بچانے کی کوشش کرو. جب ہونا ہوگا ہو جائے گا. ابھی ملک کی حالت دیکھو, ملک کو بچاؤ. ابھی فی الحال اکنامیکلی ملک کو مضبوط کرو. کھانے کو روٹی نہیں ہے لوگوں کے پاس, دھماکے کتنے ہو رہے ہیں, دہشت گرد ادھر, دہشت گردوں کو کچھ ڈاکو آئے تھے, ان کو پکڑ کے اللہ کا شکر ہے لوگوں نے اگلے پچھلے سب گناہ ان کے معاف کر دیے. ابھی یہ کام کرو. پھر کوئی اٹھے گا غزوہ ہند کے نام پہ چندہ کرنا شروع کر دے گا, اور پھر تمہیں کہیں لے جائے گا ایسے انلیگل کاموں میں. پھر ایجنسیاں اٹھاتی ہیں, چمڑیاں ادھیڑتی ہیں, پھر مسنگ پرسن بن جاتے ہو, پھر نئے کیسز شروع ہوتے ہیں. آرام سے انسان کے بچے بنو, پڑھائی کرو, نماز پڑھو, روزہ رکھو, تبلیغ میں وقت لگاؤ, لوگوں کو دین کی دعوت دو تبلیغ میں نکل کے, اور ملک کو بچانے کی بات کرو. پیشاب کے قطروں کا گمان ہوتا ہو تو وضو کا کیا حکم ہے؟ گمان سے وضو نہیں ٹوٹتا. پیشاب کا قطرہ نکلنے کا اتنا یقین ہو کہ قسم اٹھا کے کہے کہ میرا پیشاب کا قطرہ نکلا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم کنفیوز ہیں, قسم اٹھائیں کہ نہیں اٹھائیں. اس کا مطلب نہیں اٹھا سکتے آپ. 100% یقین ہو پھر وضو ٹوٹے گا.
کیا پب جی وغیرہ انہوں نے صحیح ٹائم ویسٹنگ ہے بھائی, برائی ہے یہ, اس کو سے بچاؤ اپنے آپ کو. بس آخری 2 سوال رہ گئے, بھی ہو گئے. کیا صلاۃ التسبیح مستند عمل ہے؟ صلاۃ التسبیح اختلافی مسئلے مت چھیڑا کرو رمضان میں خاص طور پہ. پھر جب چھیڑتا ہوں تو پھر کمنٹس آنا شروع ہوتے ہیں, پوچھ لیا ہے تو بتا دیتا ہوں. صلاۃ التسبیح پر چند پوائنٹ یاد رکھو. سب سے پہلی بات, کوئی صحیح حدیث اس پر موجود نہیں ہے. کوئی ایک بھی ایسی حدیث نہیں ہے جس کی سند بالکل ٹھیک ہو. لیکن چونکہ بہت کثرت سے حدیثیں ہیں تو محدثین کا اصول ہے کہ ضعیف حدیث تعدد طرق کی وجہ سے حسن درجے کو پہنچ جاتی ہے, قابل قبول بن جاتی ہے. میں نے جب یہ بات کہی نا تو ایک صاحب نے کمنٹس کیے ہوئے تھے, بہت سارے لوگ مل کے جھوٹ بولیں تو کیا وہ سچ ہو جائے گا؟ بھائی بہت سارے لوگ مل کے جھوٹ نہیں بول رہے. ضعیف حدیث موضوع من گھڑت نہیں ہوتی. اگر راوی کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے نا تو وہ حدیث ضعیف نہیں کہلاتی, وہ تو موضوع من گھڑت کہلاتی ہے. ضعیف کا مطلب یہ ہے کہ راوی میں کچھ سقم ہے, اس کی میں ابھی ڈیٹیل میں نہیں آتا, تو اس کی وجہ سے یقین نہیں ہے. لیکن جب بہت سارے طریقے طرق سے وہ حدیث ثابت ہوگی تو محدثین کا اصول ہے کہ وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے. تو اسی بیس پر جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ اگرچہ صلاۃ التسبیح پر کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے, لیکن چونکہ اتنے طریقوں سے اتنی سندوں سے مروی ہے تو اس میں قابل قبول ہے, لہذا اس پر عمل کرنا چاہیے. لیکن بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ اصول تو اپنی جگہ درست ہے کہ بہت ساری ضعیف حدیث ہوں گی تو وہ عمل حسن کو پہنچ جاتا ہے, وہ حدیث حسن ہوتی ہے, وہ قابل قبول ہوتی ہے, اس سے شرعی مسئلہ بھی ثابت ہو جاتا ہے. لیکن ان کا اصول یہ ہے بہت سارے علماء کا, جس میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی داخل ہے, اور میرا بھی رجحان اسی رائے کی طرف ہے, وہ یہ ہے کہ اگرچہ ضعیف حدیث جب بہت کثرت سے ہو تو وہ قابل قبول ہے, وہ حسن ہے, لیکن اس سے جو عمل ثابت ہو رہا ہے اگر وہ متواتر حدیثوں کے بالکل اگینسٹ ہے تو پھر حنفیہ کا موقف یہ ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث بھی اگر متواتر کے خلاف ہوگی تو حنفیہ رد کر دیتے ہیں. تو حسن کو کیسے قبول کیا جائے؟ تھوڑی گاڑی بات ہو گئی, اوپر سے گزر گئی ہو, ان کو عربی میں سمجھائیں آپ میں کیا کہہ رہا ہوں, بس مکمل. السلام علیکم, جلدی جلدی. ہاں پہنا دو پہنا دو پہنا دو پہنا دو. اپنا لیپ ٹاپ بیچنے کے لیے اس کو کیا ہو گیا بھائی؟ لیپ ٹاپ میں نے, ہیلو, ہاں بھائی میں نے لیپ ٹاپ بھیجا ہے کسی کو نا صدر میں بیچنے کے لیے اپنا, تو کہہ رہے ہیں مجھ صاحب 180 لگ رہے تھے لیکن یہ بندہ اب 170 میں لے رہا ہے. میں نے کہا پہنا دے, پہنا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, سمجھ میں آ رہی ہے بات جو میں علمی ایک بات بیان کر رہا ہوں. حنفیہ کا جو اصول فقہ میں ہے نا, جو ہم پڑھتے ہیں اصول فقہ میں, احناف کا موقف یہ ہے کہ اگر ایک عمل متواتر حدیث جس کو بہت لوگ نقل کر رہے ہیں, اور قرآن تو سب پورا متواتر ہے, اس سے اگر ثابت ہو تو اس کے مقابلے میں اگر بخاری کی حدیث بھی آ جائے گی تو رد کر دیا جائے گا. یہ احناف کا موقف ہے, جو بہت 100% یقینی ہے اس کو لیا جائے گا. تو اب یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں ڈیلی بیسس پہ, رکوع میں تسبیحات, سورہ فاتحہ پڑھی, پھر اس کے بعد سورت ملا کے فوراً رکوع کرتے ہیں, تو متواتر حدیثوں سے جو نماز ثابت ہے اس نماز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ تلاوت اور رکوع میں تاخیر نہیں کر سکتے. اگر آپ نے تاخیر کی سجدہ سہو لازم ہو جائے گا آپ کے اوپر, سجدہ سہو لازم ہوگا. اور اسی طرح سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان میں وقفہ تاخیر نہیں کر سکتے, کیا تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. یہ متواتر احادیث سے ثابت ہے یہ بات. اور صلاۃ التسبیح بالکل اس کے الٹ ہے, آپ اس میں تسبیحات پڑھ کے رکوع اور تلاوت میں کیا کرتے ہیں؟ تاخیر. تو اس لیے احناف کا جو اصول فقہ ہے نا, اس اصول کی روشنی میں, جو حنفیہ کا امام حنیفہ کا جو اصول ہے, اس اصول کی روشنی میں صلاۃ التسبیح فقہ حنفی کے اصولوں پہ نہیں فٹ بیٹھتی, کیونکہ حسن حدیث ہے, صحیح بھی نہیں ہے. حسن حدیث ان متواتر حدیثوں کے خلاف ہے جو متواتر حدیثوں سے نماز کی ایک الگ کیفیت ثابت ہو رہی ہے. اس لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ والا کہ وہ تو حنبلی تھے, لیکن انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے, لم یثبت مثلہ بمثلہ, ایسی نماز جو متواتر حدیثوں کے خلاف ہو وہ والی نماز اس جیسی حدیث سے ثابت نہیں ہو سکتی, اس کے لیے اتنی ہی پاورفل حدیثیں ہونی چاہیے. تو یہ چند علماء کا موقف ہے
لیکن جمہور کا موقف بہرحال یہی ہے کہ چونکہ وہ ایک عام اصول جو محدثین کا اصول ہے کہ ضعیف حدیث تعدد طرق کی وجہ سے کیا بن جاتی ہے؟ حسن. تو کہتے ہیں حسن ہے لہذا صحیح کے حکم میں ہی ہے، لہذا جائز ہے. ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی جو سلفی عالم تھے، انہوں نے بھی صلاۃ التسبیح کو سنت قرار دیا ہے، لیکن عبداللہ ابن مبارک کی تقلید کی ہے انہوں نے اس مسئلے میں. انہوں نے کہا کہ اگرچہ حدیثیں ضعیف ہیں لیکن عبداللہ ابن مبارک چونکہ اس کے قائل تھے اور وہ بہت بڑے محدث ہیں، تو عبداللہ ابن مبارک جیسا محدث اگر اس کا قائل ہے تو ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے. تو ہم یہ کہتے ہیں یہی تو تقلید ہے. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تقلید. تو یہ تقلید جب ابو حنیفہ کی ہو تو حرام ہے اور البانی کی ہو تو جائز ہے، کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ لیکن علامہ البانی پھر بھی بہت معتدل تھے، تقلید کے معاملے میں بھی بہت معتدل تھے وہ. تو اگر کوئی ان کی رائے کو فالو کرتا ہے کہ بھئی عبداللہ ابن مبارک اس کے قائل تھے تو بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اختلافی مسئلہ ہے، اس میں شدت جائز نہیں ہے. لہذا میں خود تو نہیں پڑھتا، لیکن اگر کوئی پڑھ رہا ہو تو اسے فضیلت بھی سنا دیتا ہوں، اور جمہور کے موقف پر عمل کر رہا ہے تو اس کو بدعت کہنا جائز نہیں ہے. یہ میرے منہ سے کبھی نہیں نکلا کہ صلاۃ التسبیح بدعت ہے. تو میرا موقف یہی ہے کہ جو عام نمازیں ہیں جتنی دیر صلاۃ التسبیح میں لگے گی اتنی دیر وہی والی نماز میں لگا دو. لیکن اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو بدعت ہی نہیں کہہ سکتے، اور اللہ کی رحمت سے امید بھی کی جائے گی کہ اس کو وہ اجر ملے گا جو روایات میں آتا ہے، کیونکہ جمہور کی رائے پر عمل کر رہا ہے وہ کلعدم نہیں ہے. بچی کا نام آپ دو چار نام بتائیں، ان میں سے ایک سیلیکٹ کر کے بتا دیتا ہوں میں. صالحہ اور نسیمہ. عجیبہ، عجیب و غریبہ.